ہیں, ہمارے چہرے ایک دوسرے سے منفرد ہیں اور ہر ایک کی تصویر دوسرے سے جدا ہے اور ہر ایک کی صورت اس کی شناخت کا وسیلہ ہے. یہ فرق تصویروں میں کس نے رکھے؟ اب اگر کوئی یہ کہے کہ ماؤں کے رہوں میں تصویر کشی علی کا کام ہے, مذکر و مؤنث کے فیصلے علی کا کام ہے, اور کہے اپنا عقیدہ نہیں, کہے علی یہ فرماتے, تو اب ہم کیا کریں گے؟ اس بات کو کس کے اوپر پیش کریں گے؟ قرآن کی اس آیت پر پیش کریں گے. اب آیت کہتی کچھ اور ہے, یہ علی کی طرف منسوب کر رہا ہے کسی اور بات کو. امام جعفر صادق فرماتے ہیں جب ہم میں سے کسی کے سامنے, تمہارے سامنے کوئی ہم میں سے کسی کی طرف منسوب کوئی قول پیش کرے, قرآن پر رکھ دو. اگر قرآن اس کی تائید کرے تو سمجھ لو ہمارا قول ہے, اور اگر سمجھے کہ قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے اور وہ کچھ اور کہہ رہا ہے تو سمجھ لو یہ ہمارا فرمان. اب کرتے ہیں تعویلیں اور مختلف قسم کی چکر بازیاں. نہیں جی نہیں, قرآن کا ترجمہ اس نے غلط کیا, اس نے غلط کیا, اس نے غلط کیا, اس نے غلط کیا. میں حیران ہوں, باقی سارے ترجمے آپ کو سمجھ آ جاتے ہیں, ایک قرآن بیچارہ ایسا ہے کہ جس کے کوئی قاعدے ضابطے نہیں ہے, جو مرضی آئے مولوی ترجمہ کرے. عربی قواعد اپنے مقام پر موجود ہے, اور اردو دانوں کے لیے تو قرآن سمجھنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے کہ انسان یہ کہے کہ کوئی ایسی گفتگو ہے کہ جو چینی زبان سے تعلق رکھتی ہے یا جاپانی سے. ہماری اردو تو عربی کے بہت زیادہ قریب ہے. یہی جو میں نے آپ کو کہا, یصورکم فی الارحام کیف یشاء, مجھے بتاؤ تو صحیح وہ کون سا لفظ ہے جو آپ کے ذہن کے قریب نہیں ہے؟ کیا بات ہے. یصورکم کا معنی کوئی آپ کے لیے بہت مشکل ہے, ارحام کا معنی تمہارے لیے کوئی بہت مشکل ہے, کیف یشاء کا سمجھنا تمہارے لیے کوئی بہت مشکل ہے. اور جب فقط عربی ترکیب ہے, ورنہ یشاء بھی آپ کی زبان میں استعمال ہوتا ہے, ارحام بھی آپ کی زبان میں استعمال ہوتا ہے, تصویر کشی بھی, تو پھر کون سا ایسا کوئی ابڑگھٹ قسم کی بات آ گئی ہے کہ جس کا معنی آپ کو سمجھ نہیں آتا. لیکن افسوس صد افسوس کہ سب کچھ سمجھنے کے باوجود ہر کوئی خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے اور ہزاروں اور لاکھوں پہ جھوٹ بک رہا ہے, اور کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے. اس وقت لا یسبقنکم احد بالعمل بالقرآن کی صورتحال کیا ہے؟ علی خون کے آنسو رو رہا ہے. امام زمان اجل اللہ تعالی فرج و شریف اس کیفیت میں ہے کہ میری طرف منسوب کیا کر رہے ہیں. اس لیے میرے عزیزان من, آئیے اس بات پر کوئی فیصلہ کیجئے کہ ہر مجلس حق نہیں, ہر بیان کرنے والا ترجمان مکتب اہل بیت نہیں. جس کی گفتگو قرآن کے مطابق ہے وہ ترجمان علی ہے. اور یاد رکھ, رسول کے فرمان کا مطلب یہی تھا, علی مال قرآن. علی کبھی کوئی ایسی بات نہیں کہہ سکتا جو قرآن کے خلاف ہو, اور قرآن کبھی کوئی ایسی بات نہیں کہہ سکتا جو علی کے خلاف. اگر کوئی تجھے, جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں بہت ساری اخباروں میں بکواس چھپتا ہے اور کہتے ہیں جی علی مولا نے خدا نقل کفر کفر نباشد, فلاں مقام پہ شراب پی تھی, فلاں مقام پہ ایسی بکواس کی تھی, تو بکواس کرنے والا کہتا ہے فلانی کتاب میں لکھا ہے, فلانے راوی نے لکھا ہے. ہم کہتے ہیں آگ لگاؤ ان راویوں کو, باہر میں پھینکو ان کتابوں کو جو یطہرکم تطہیرا کے خلاف بکواس کرتی ہیں. وہ راوی سارے جھوٹے ہو سکتے ہیں, قرآن کبھی غلط نہیں کہہ سکتا. جب وہی بات ہے نا کہ جو ایک شخص کو امیر المومنین نے کہا تھا, اگر 2 عرب تیرے سامنے آ کے گواہی دے کہ فاطمہ الزہرا نے چوری کی ہے تو تو کیا کرے گا؟ ہے نا یاد آپ کو, ایک صاحب ممبر صاحب مسند پہ خلافت کے دعویدار کے سامنے امیر المومنین یہ استدلال کر رہے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اگر تیرے سامنے 2 عرب آ کر گواہی دیں کہ رسول کی بیٹی نے چوری کی ہے تو تو کیا کرے گا؟ تو اس نے کہا کہ جب 2 گواہ آ جائیں گے تو میں وہ حکم جاری کر دوں گا جو چور کی سزا کے بارے میں قرآن نے کہا ہے. اس وقت علی بولے, فرمایا اگر تو ایسا کرے گا
تو 2 اربوں کی گواہی کو اللہ کی گواہی پہ ترجیح دے رہا ہو. بات استدلال آپ نے سمجھا؟ تو ان 2 اربوں کی گواہی کو کس پہ ترجیح دے رہا ہوگا؟ اللہ کی گواہی پہ ترجیح دے رہا ہوگا. چونکا، کہنے لگا کیسے؟ تو کیا اللہ نے گواہی نہیں دی؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کیا اس میں زہرا نہیں؟ اور اگر زہرا کے متعلق اللہ گواہی دیتا ہے کہ میں نے تو تم سے ہر قسم کے رجس کو دور رکھا ہے اور تمہیں ایسا پاک رکھا ہے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے، تو اللہ کہتا ہے ہر قسم کے گناہ سے فاطمہ پاک ہے. 2 عرب کہتے ہیں تو جس طرح زہرا کے متعلق علی نے ثابت کیا کہ قرآن کے مقابلے میں کسی کی کوئی گواہی کی حیثیت نہیں ہے، ایسے ہی علی کی طہارت و عصمت کے باب میں اگر کوئی دنیا کا سب سے بڑا نیک اور متقی نمازی اور محراب رکھنے والا اپنے ماتھے پر بڑا حاجی اور بڑا ملا اور مفتی کیوں نہ ہو اور کتنی بڑی شخصیت وہ اپنے مقام پر کیوں نہ شمار ہوتا ہو، اگر وہ آل محمد میں کسی کے خلاف کوئی ایسی روایت نقل کرے گا جو ان کے کردار پر داغ ثابت کرے گی تو ہم اس کو آگ میں پھینک سکتے ہیں، قرآن کو پشت نہیں کر سکتے. یہ علی مال قرآن ہے اور وہ قرآن ماں علی ہے. اسی طرح یہاں بھی ہے کہ محکمات قرآن ہے اور لوگ ان محکمات قرآن کے خلاف آج خطبے بنا کر آپ کے سامنے پڑھتے ہیں اور لوگ شکوک و شبہات میں پڑ جاتے ہیں. مولوی جو کہہ رہا ہے تو سچی ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور چلے گئے، ہم قرآن سے دور چلے گئے. ہمیں پاکستان کے قانون کے تو سارے دفعات یاد ہیں لیکن بیچارے قرآن کی محکمات کی ترجمے کی بھی ہمیں پتہ نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین آیت متشابہات میں سے ہے یا محکمات میں سے؟ فرمائیے. آپ روزانہ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں نا؟ الحمدللہ رب العالمین، یہ آیت محکمات میں سے ہے یا متشابہات میں سے؟ اگر محکمات میں سے ہے تو اس کے ترجمہ، اس کا مفہوم کیا ہے؟ حمد ہے اس اللہ کے لیے جو کون ہے؟ عالمین کا رب ہے. عالمین کا رب کون ہے؟ اللہ. عالمین کا رب کون ہے؟ اللہ. قرآن تو یہی کہہ رہا ہے نا. اور اگر کوئی اس کے مقابلے میں کہے نہیں اس کائنات کا چلانے والا علی ہے، پتہ نہیں آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں یا نہیں. اس کی بات اس آیت کے مطابق ہے یا مخالف ہے؟ یا تو آپ کو رب کا پتہ نہیں. رب کسے کہتے ہیں؟ پالنے والا. چلو تھوڑا سا اس پہ بھی تبصرہ کر لوں. کیا کائنات میں کوئی ایسی چیزیں بھی ہیں جو پالی نہیں جاتی؟ یہ کائنات کی ہر شے پالی جاتی ہے. آپ کا اردو محاورہ ہے نا پالنا، یہ پالنے کا معنی کیا ہوتا ہے جی؟ مثلا یہ لاؤڈ سپیکر پالا جاتا ہے جی، یہ کرسی پالی جاتی ہے، یہ میز پالی جاتی ہے، یہ زمین پالی جاتی ہے، یہ آسمان پالا جاتا ہے، یہ سورج پالا جاتا ہے؟ نہیں نا. تو پھر اللہ ان کا بھی رب ہے یا نہیں جی؟ رب الشمس والقمر وہ ہے یا نہیں؟ رب السماوات والارضین وہ ہے یا نہیں جی؟ اللہ رب کل شیء، اللہ ہر شے کا رب ہے. الحمدللہ ہے رب العالمین. اب پالنے والی چیزیں تو محدود ہیں، جن کو پالا جاتا ہے وہ تو محدود ہیں، اور عالمین کا دائرہ وسیع ہے اور اس میں تو کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے کہ جو عالمین کے دائرے میں نہ ہو. ہر شے عالمین کے اندر ہے اور اللہ ہر شے کا رب ہے. تو معلوم ہوا
آپ کے محاورے میں کچھ کمزوری رہ گئی، آپ کے اردو محاورے میں کچھ کمزوری رہ گئی. آپ نے جب سوچا سورج کا رب اللہ ہے، سورج تو پالا نہیں جاتا، پھر رب ہونے کا کیا مطلب؟ تو تھوڑا سا رب کے مفہوم کو فصیح کرنا پڑے گا، اور اردو میں ایسے الفاظ کو ڈھونڈنا پڑے گا جو ان چیزوں کو بھی شامل کر دیں کہ جو پالی نہیں جاتی، اور ربوبیت کا اس سے بھی تعلق ہے. تو جب ایسا کرو گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گا. اس کا معنی یوں سمجھ آئے گا، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ملک ہے. اس کائنات کا کنٹرول ہے، اس کائنات کا کنٹرول جس کے ہاتھ میں ہے، جو اس کائنات کو چلاتا ہے، جو اس کائنات کے فیصلے کرتا ہے، جو اس کائنات کی تقدیر بناتا ہے، جو اس کائنات پہ اتنا کنٹرول کیے ہوئے ہے کہ اس کے ارادے اور مشیت سے کوئی پتا بھی حرکت اس کے بغیر نہیں کرتا. ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے، کوئی شے اس کے کنٹرول سے باہر نہیں ہے. جو نظام کو بنانے والا ہے وہی اس نظام کو چلانے والا ہے، وہی اس نظام کا کنٹرولر ہے. پالی جاتی ہے یا نہیں پالی جاتی، سنبھالی جاتی ہے یا رکھی جاتی ہے، جو بھی کوئی شے ہے آخر وہ اس نظام کا حصہ ہے، اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک نظام چاہیے. اس پورے کنٹرول کا کنٹرولر رب ہے. سورج کا کوئی نظام ہے یا نہیں؟ چاند کا کوئی نظام ہے یا نہیں؟ ستاروں کا کوئی نظام ہے یا نہیں؟ ہواؤں اور بادلوں کا کوئی نظام ہے یا نہیں؟ بارشوں اور ان سب کا کوئی